تو آج ہم بات کریں گے اردو شاعری کے ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں سلطنتوں کے عروج و زوال، تہذیبوں کے ملاپ اور انسانی جذبات کی گہرائی سب کچھ موجود ہے۔ چلیں اس قصے کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ آخر اردو کا سب سے پہلا شاعر تھا کون؟ اچھا، پہلے شاعر تک پہنچنے سے پہلے ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے اردو نہیں تھی۔ اس کے کئی نام تھے، کبھی اسے ہندوی کہا گیا، کبھی ہندی، دہلیوی، دکنی اور ریختہ بھی، یعنی خود زبان بھی اپنی ایک شناخت تلاش کر رہی تھی۔ تو اس تلاش میں کئی نام سامنے آتے ہیں۔ ایک نام ہے مسعود سعد سلمان کا، جن کا ذکر تو تاریخ میں ملتا ہے لیکن افسوس کہ ان کا کوئی کلام آج موجود نہیں۔ پھر آتے ہیں امیر خسرو، جنہیں بہت سے لوگ پہلا شاعر مانتے ہیں۔ ان کے بعد ہیں قلی قطب شاہ، جو پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، یعنی جن کا پورا شعری مجموعہ ہمارے پاس ہے۔ اور پھر ولی دگنی، جنہیں تو ایک زمانے میں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک دلچسپ پہیلی ہے جس کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں۔ پہلے شاعر کی یہ جو تلاش ہے یہ ہمیں لے جاتی ہے سیدھا جنوب کی طرف، دکن۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شاہی درباروں میں اردو شاعری نے پہلی بار ٹھیک سے آنکھ کھولی اور پھلی پھولی۔ دکن میں تقریباً 300 سال تک ایک کے بعد ایک سلطنتیں، بہمنی، عادل شاہی اور پھر قطب شاہی، انہوں نے شاعری کو پھولنے کا ایک بہترین ماحول فراہم کیا۔ ان درباروں کی سرپرستی میں ایک منفرد ادبی روایت نے جنم لیا۔ اور یہیں گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت میں ہمیں ایک ایسا بادشاہ ملتا ہے جو صرف شاعری کا سرپرست نہیں تھا بلکہ خود ایک بہت بڑا، بہت ہی کمال کا شاعر تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے 50,000، جی ہاں 50,000 اشعار کہے، اور اسی وجہ سے انہیں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے شاعر تھے جن کا پورا دیوان مرتب ہو کر ہم تک پہنچا۔ لیکن ان کی شاعری کی جو سب سے خاص، سب سے دلچسپ بات تھی وہ تھا اس کا مقامی رنگ۔ انہوں نے شاعری کو صرف فارسی روایات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں ہندوستانی تہواروں جیسے دیوالی، یہاں کے موسموں اور مقامی رسم و رواج کا بھی ذکر کیا، جس سے شاعری کو ایک بالکل نئی، ایک ہندوستانی پہچان ملی۔ تو دکن میں تو شاعری اپنے عروج پر تھی، لیکن کہانی میں ایک زبردست موڑ تب آیا جب یہ روایت جنوب سے شمال کی طرف پہنچی اور اس کا سہرا ایک شاعر کے سر جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ولی دکنی اپنا دیوان لے کر تقریباً 1700 عیسوی میں دہلی پہنچے، اور بس ان کے کلام نے وہاں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس سے پہلے دہلی کے شاعر زیادہ تر فارسی میں لکھا کرتے تھے، لیکن ولی کی شاعری دیکھ کر انہیں اپنی زبان، جسے وہ ریختہ کہتے تھے، اس کی طاقت کا احساس ہوا، اور یوں شمال میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ولی کا یہ شعر دیکھیے، زندگی جام عیش ہے لیکن فائدہ کیا اگر مدام نہیں۔ یعنی ایک طرف زندگی کی خوشیوں کی بات ہے، اس کے جام عیش ہونے کی، اور دوسری طرف اس کے فانی ہونے، ہمیشہ نہ رہنے کا گہرا احساس۔ یہی فلسفیانہ گہرائی اور دنیاوی رنگوں کا ملاپ بعد میں آنے والی غزل کی پہچان بنا۔ شمال میں شاعری کا آغاز تو ہو گیا، لیکن پھر بہت جلد دو بہت بڑے اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف مراکز بن گئے، ایک دلی اور دوسرا لکھنؤ۔ دہلی کی شاعری کا مزاج کیسا تھا؟ اس پر اس وقت کے سیاسی حالات، مغل سلطنت کے زوال اور شہر کی تباہی کا گہرا اثر تھا۔ اس لیے یہاں کی شاعری میں ایک اداسی ہے، ایک گہرائی ہے اور روحانیت ہے۔ جیسے میر تقی میر، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، ان کا یہ شعر سنیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ وہ نگر ہے جو 100 بار لوٹا گیا۔ یہاں دل کی ویرانی اور دہلی کی ویرانی ایک ہی چیز بن گئی ہے۔ یہ شاعری دل اور دلی دونوں کا مرثیہ ہے۔ اب جیسے جیسے شاعر تباہ حال دہلی سے خوشحال لکھنؤ جانے لگے شاعری کا انداز بھی بدل گیا۔ دہلی میں زور تھا اندرونی کیفیت پر، غم پر، جبکہ لکھنؤ میں زبان کی سجاوٹ، لفظوں کے کھیل اور ظاہری خوبصورتی پر زیادہ دھیان دیا جانے لگا۔ اور اب ہمارا یہ سفر پہنچتا ہے اپنے عروج پر، دل ہی کے دوسرے سنہری دور میں، اور یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے شاعر سے جس کا نام ہی غزل کی پہچان ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب نے کیا کیا؟ انہوں نے غزل کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا۔ انہوں نے اسے صرف عشق و محبت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ زندگی، خدا اور کائنات کے بڑے بڑے فلسفیانہ سوالات کو اپنے شعروں میں سمو دیا۔ غالب کی ذہانت کا اندازہ اس شعر سے لگائیے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یعنی ایک طرف اپنی گہری فلسفیانہ باتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی شراب نوشی پر طنز کرتے ہوئے خود پر ہی ہنس رہے ہیں۔
یہی گہرائی اور شوخی غالب کا کمال ہے۔ اور پھر اس جیسے اشعار، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہی چیز غالب کو ہر دور کا شاعر بناتی ہے۔ دکن کے درباروں سے شروع ہونے والا یہ سفر اور غالب کی شاعری پر پہنچنے والی یہ عظیم روایت، اس کا ایک تاریخی خاتمہ ہوا 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ۔ مغل دربار ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی سرپرستی کا وہ نظام بھی ختم ہو گیا جس نے اس شاعری کو سینکڑوں سال تک پروان چڑھایا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شاعری اپنے وقت کی تاریخ کیسے بن جاتی ہے؟ اردو شاعری کا یہ سفر ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیب کے دل کی دھڑکنوں کا، اس کے عروج و زوال کا، اس کی خوشیوں اور غموں کا ایک جیتا جاگتا ریکارڈ ہے۔